بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رکوع نمبر 8، سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 8۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِیثَاقَکُم وَرَفَعْنَا فَوْقَکُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَیْنَاکُم بِقُوَّةٍ وَاذْکُرُوا مَا فِیہِ لَعَلَّکُم تَتَّقُونَ۔ ثم تولیتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذوننا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر اوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة تشابه علينا وإنا ان شاء اللہ لمہتدون قال انه يقول انها بقرات لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمات لا شياة فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ صدق اللہ العظیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو مہربان ہے اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، اور والذین ہادوا، جو لوگ یہودی ہوئے، والنصارى عیسائی، والصابئین اور صابی، من آمن باللہ والیوم الآخر، اور جو کوئی ایمان لایا اللہ کے اوپر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا اور نیک عمل کیے، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اس کا بدلہ ہے، صلہ ہے، اجر ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ ہی ان کے لیے کسی قسم کا کوئی ڈر ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ وَإِذَا خَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یاد کرو جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا تھا، میثاق پکا وعدہ، پختہ وعدہ لیا تھا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے طور کو تمہارے اوپر بلند کر دیا تھا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا، اور اللہ کہتا ہے ہم نے یہ حکم دیا تھا، خُذُوا پکڑ لو، مَا آتَيْنَاكُمْ جو ہم نے تم کو دیا ہے، بِقُوَّةٍ قوت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ، طاقت کے ساتھ۔ یہ اس کتاب کی اور شریعت کی اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نے اس وقت یہ حکم دیا جو ہم نے تم کو دیا ہے اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ دو۔ واذکروا، اور یاد رکھنا، معافی ہے جو اس میں ہیں، یعنی کہ جو احکامات اللہ کہتے ہیں ہم نے اپنے شریعت کے احکامات جو اس کے اندر درج کیے ہیں، جو بیان کیے ہیں، تو ان کو یاد رکھنا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر اللہ کہتا ہے تم نے پکا وعدہ کر کے اس کے بعد اللہ کہتا ہے تم نے پھر منہ پھیر لیا، فلولا فضل اللہ علیکم، اور اگر تمہارے اوپر اللہ کا فضل نہ ہوتا، ورحمتہ، اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لا کنتم من الخاسرین، تو تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ خسارہ کہتے ہیں نقصان کو۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا، اور تم خوب جانتے ہو انہیں، ان لوگوں کو جنہوں نے تم میں سے نافرمانی کی تھی، کس معاملے میں؟ فی السبت، ہفتے کے معاملے میں، ہفتے کے قانون کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی ہے۔ یہ بھی ایک واقعہ سبت ہے جس کا ہم بعد میں ذکر کرتے ہیں۔ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَادَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے حکم دیا انہیں کہ تم پھٹکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ استغفر اللہ، قِرَادَةً بندر کو کہتے ہیں۔ فَجَعَلْنَاهَا، تو ہم نے پاس ان کو بنا دیا، نَكَالًا لِمَا بَيْنَ، اس سزا کو عبرت کے طور پر، یادیہا جو اس زمانے میں موجود تھے ان لوگوں کے لیے بھی، وما خلفہا، اور جو اس زمانے کے بعد کے زمانے میں آنے والے لوگ تھے ان کے لیے بھی ہم نے، اللہ کہتا ہے اس سزا کو ان سب کے لیے عبرت بنا دیا، وموعظۃ للمتقین، اور نصیحت بنا دیا پرہیزگاروں کے لیے۔ موعظہ نصیحت کو کہتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ،
اور اللہ کہتا ہے یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا ان اللہ یامرکم، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے ان تذبحوا بقرہ، کہ تم ایک گائے ذبح کرو، تم کیا کرو، تذبحوا ذبح کرو بقرہ، گائے کو۔ قالو تو وہ بولے، وہ کہنے لگے اتتخذون ہزوا، کیا آپ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں؟ تو قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، ان اکون من الجاہلین، کہ میں ان جاہلوں کے گروہ میں کہیں شامل نہ ہو جاؤں۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، قالوا تو وہ کہنے لگے، جو بس بنی اسرائیل جو اس قبیلے کے یہودی تھے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے ادعو لنا، ہمارے لیے دعا کیجئے، ربک اپنے پروردگار سے، اپنے رب سے، کہ یبین لنا ما ہی، کہ وہ ہمیں بتائے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انہ یقول، کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہا بقرات لا فارد ولا بکر، کہ وہ گائے نہ زیادہ بوڑھی ہو اور نہ بچی ہو، یعنی کہ نہ زیادہ عمر کی ہو نہ چھوٹی عمر کی ہو، اوان بین ذالکا، بلکہ ان دونوں کے درمیان میں ہو، یعنی کہ جوان ہو اور درمیانی عمر کی ہو۔ فافعلوا ما تؤمرون، تو تمہیں جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اب تم اس کو پورا کرو۔ تو حکم دیا جا رہا ہے نا کہ تم اس حکم کو بجا لاؤ۔ تو قالو کہنے لگے ادعو لنا ربک، کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے اور اپنے رب سے ہمیں بتائیے پوچھ کر کے یبین لنا ما لونہا، کہ وہ جو گائے جو ہم نے ذبح کرنی ہے اس کا رنگ کیسا ہو۔ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انہ یقول، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہا بقرات صفراء، کہ وہ جو گائے ہے نا تو وہ گہری زرد رنگ کی ہو، یعنی کہ خوب جو گہرا زرد رنگ ہوتا ہے نا ویسی ہو۔ فاقی اللونھا تسر ناظرین، اور جو ناظرین جو دیکھنے والے لوگ ہیں جب اس کو دیکھیں تو ان کو فرحت بخشے، ان کو سکون آئے اسے دیکھ کر۔ قالوا ادع لنا ربک، تو پھر کہنے لگے یہودی، پھر کہنے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ ہمارے لیے دعا بھی کیجیے اور اپنے رب سے ہمیں پوچھ کر بتائیے کہ یبین لنا ما ہی، کہ وہ ایک ہی دفعہ ہمیں کھول کر بیان کر دے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ ان البقرہ تشابہ علینا، کیونکہ بے شک وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بے شک یہ جو گائے کا یہ جو سلسلہ ہے کہ ہمارے لیے بڑا مشتبہ سا ہو گیا ہے۔ وَإِنَّا، اور بے شک انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو لا مہتدون، ہم اس کو ضرور تلاش کر لیں گے، یعنی کہ راہ ہدایت پا جائیں گے۔ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انہ یقول، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہا بقرات لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث، کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو گائے ہے لا ذلول تثیر الارض، نہ اس کو ہل چلانے کے لیے زمین میں جوتا گیا ہو، یعنی کہ اس سے کسی قسم کی کوئی خدمت نہ لی گئی ہو، ولا تسقی الحرث، اور نہ ہی کھیتی کو اسے پانی دیا گیا ہو، مسلمات لا شیاۃ فیہا، اور وہ بالکل بے داغ ہو اور وہ بے عیب ہو۔ قالو تو کہنے لگے الآن جئت بالحق، اب آپ صحیح پتہ ہمارے پاس لے کر آئے ہیں۔ جب انہوں نے یہ بات کی نا کہ اللہ تعالیٰ سے ایک ہی دفعہ ہمیں پوچھ کر بتا دیں کہ آخر وہ کیسی ہو، تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر ان کو بتایا گیا کہ گائے ایسی ہو جسے کبھی کوئی کام نہ لیا گیا ہو، نہ اس کو زمین میں ہل چلانے کے لیے استعمال میں لایا گیا ہو، نہ کھیتی کو پانی دینے کے لیے استعمال میں لایا گیا ہو، اور وہ بالکل کیسی ہو، بے عیب ہو، وہ بے داغ ہو۔ تو اس وقت یہ ساری باتیں سن کے قالو کہنے لگے الآن جئت بالحق، اب آپ حق کی بات لے کر آئے ہیں، یعنی صحیح بات، صحیح پتے کی بات اب آپ لائے ہیں۔ تو فذبحوها، پھر انہوں نے اس کو ذبح کر دیا۔ وما كادوا يفعلون، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ ذبح کرتے ہوئے معلوم تو نہیں ہوتے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔ اس کی تفسیر کی طرف ہم آتے ہیں، اس کی تھوڑا تشریح کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کیا کیا فرما رہا ہے، اور تسلسل بنی اسرائیل کا ہی چل رہا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ہی چل رہا ہے۔ یہاں ایک بات قابل غور ہے، یاد رکھیے گا کہ بنی اسرائیل کا، اس یہودی قوم کا جو ذکر ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید کے 13 حصوں پر مشتمل ہے۔ باقی جتنے بھی واقعات ہیں، جتنی بھی باتیں ہیں، وہ سارے حصے سارے ملا کر تقریباً وہ 17 حصے بنتے ہیں، لیکن صرف بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی یہ جو باتیں یہ بار بار رپیٹ ہوں گی، پورے قرآن کے اندر کئی دفعہ یہ رپیٹ ہوں گی بار بار یہ باتیں، اور یہ تقریباً مفسرین اور علماء کرام بتاتے ہیں کہ یہ 13 حصوں کے اوپر مشتمل ہے قرآن کے کل۔
تو اللہ تعالیٰ یہاں پر آیت نمبر ہم 62 رکوع نمبر 8 کی جو آیت نمبر 62 ہے، اس کو ہم نے جیسے ہی تلاوت کیا اور اس کو ہم نے دیکھا تو ہم نے ایک بات سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 4 قسم کی قوموں کا ذکر کیا ہے، اور وہ 4 قسم کی قومیں کون سی ہیں؟ ایک ایمان والے ہیں، ایک یہودی ہیں، ایک عیسائی ہیں، اور ایک صابی ہیں۔ صابی کس کو کہتے ہیں؟ آپ دیکھیں جو ایمان والے ہیں، جو کلمہ گو، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے اور رسالت کو بھی تسلیم کرنے والے، وہ تو ایمان والے کہلائے۔ اور جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ یہودیت کے حوالے سے جانی جاتی ہے، اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو قوم ہے وہ عیسائیت کے حوالے سے جانی جاتی ہے۔ اب یہ صابی کون ہے؟ سبھی لوگ وہ ہیں جو اپنے دین کو چھوڑ کر، وہ مطلب ایک دین کو چھوڑ کر اور دوسرا دین اختیار کر لیں، ایسی قوم کو سبھی قوم کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کر کے بتا رہا ہے، یہ 4 قسم کے لوگوں کا جو مین جو قومیں تھیں ان کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ نجات کا جو دار و مدار ہے وہ صرف ایمان اور عمل پر ہے۔ یعنی کہ ایمان، آپ اللہ کے اوپر ایمان لے کر آؤ، آخرت کے دن کے اوپر ایمان لے آؤ۔ اس کے علاوہ اور بھی ایمانی باتیں ہیں، جس طرح سے رسالت کا اقرار کرنا، جس طرح سے الہامی کتابوں کا اقرار کرنا، فرشتوں کا اقرار کرنا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے مین باتیں بتائی ہیں کہ اللہ کے اوپر ایمان لانا بہت ضروری ہے، اور پھر آخرت کے دن کے اوپر ایمان لانا بہت ضروری ہے، اور اس کے ساتھ پھر عمل صالحہ بھی کرنا۔ تو لیکن یہودی جو تھے وہ اس غلط فہمی میں مبتلا تھے کہ ان کا عقیدہ چاہے جتنا مرضی بگڑ جائے، چاہے ان کے مال کتنے ہی خراب کیوں نہ ہو جائے، لیکن بس جنت تو ان کے لیے بنی ہوئی ہے، اور باقی سابری جتنی بھی قومیں ہیں وہ دوزخ میں جائیں گی اور دوزخ کا ایندھن بنے گی۔ اپنے آپ کو سمجھتے تھے ہم سب سے لاڈلی اور چہیتی قوم ہم ہی ہیں اللہ کی، اور جنت بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہی بنائی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس غلط فہمی کو یہاں پر بڑے صاف الفاظ سے دور کر دی ہے، اور مخاطب سب کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے یہ بات بتا دی ہے کہ تمہیں میں نے سارے جہانوں کے اوپر اگر فضیلت دی ہوئی ہے، فوقیت دی ہوئی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہارے من میں جو آئے، تمہارے دل میں جو آئے تم لوگ کرتے پھرو، اور من مانیاں بھی کرو اور شرک بھی کرو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے نہیں ہے، اس طرح سے یہ سب نہیں چلے گا۔ آگے چل کر آیت نمبر 65 کے اندر جو خاص بات ہے وہ غور طلب ہے کہ اس کے اندر جو واقعہ آیا ہے، واقعہ سبت کہتے ہیں ہفتے کے دن کو، سیچرڈے کو۔ اب یہ واقعہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے لیے، یعنی جو بنی اسرائیل تھی ان کے لیے ہفتے کا جو سیچرڈے کا دن تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ عبادت کے لیے مخصوص فرما دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اس دن کوئی کھیتی باڑی نہیں کرنی، کوئی کاروبار نہیں کرنا، کوئی شکار نہیں کرنا، کوئی مزدوری نہیں کرنی، کسی قسم کا کوئی کام وام آپ لوگوں نے نہیں کرنا۔ اور یہ حکم اتنا سخت تھا کہ اگر کوئی نافرمانی کرے گا تو ان کو قتل کی سزا مقرر تھی، کہ وہ واجب القتل ہوں گے۔ تو صرف ہفتے والے دن اللہ نے اپنی بندگی کے لیے، اپنی عبادت کے لیے مخصوص کر دیا تھا کہ اس دن صرف میری بندگی کرو، میری عبادت کرو۔ بنی اسرائیل نے اس حکم کو بے اثر بنانے کے لیے طرح طرح کے ہیلے بنانے شروع کر دیے۔ دریا کے کنارے انہوں نے گڑھے کھود رکھے تھے، چونکہ سب کا جو بڑا ذریعہ کاروبار کا، معاش کا، وہ ماہی گیری تھا، مچھلیاں پکڑنا، پھر ان کو آگے فروخت کرنا۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے دریا سے چھوٹی چھوٹی نالیاں نکال کر وہ جو گھڑے کھودے ہوئے تھے ان کے ساتھ ملا دیا تھا۔ اب ہفتے کو مچھلیاں ان گھڑوں میں آ کر پھنس جاتی، اور اتوار کے دن یہ لوگ مچھلیاں پکڑ لیتے۔ اللہ تعالیٰ کی غیرت یہ برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ اس کے احکام شریعت کو ہیلوں اور بہانوں سے کوئی بھی اثر کر دے، اس لیے ان کے اوپر وہ عذاب مسلط کر دیا گیا جس میں بعد میں یہ لوگ رسوا ہو کر نیست و نابود ہو گئے۔ اب یہاں سے تمام واجب الاحترام آپ اندازہ لگائیے کہ وہ لوگ جن کو حکومت اور قانون سازی کی ذمہ داری سونپی گئی ہے، اگر وہ احکام شریعت کو پس پشت ڈال دیں گے تو کیا اللہ ان سے باز پرس نہیں کرے گا؟ وہ لوگ یہ آیت مبارکہ اس کو بار بار پڑھیں جو اس شریعت کا نہ صرف انکار کرنے کی کوشش کرتے ہیں بلکہ اس میں بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو استغفر اللہ، ان کو یہ باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ آیت اس بات کے اوپر، اس آیت کے اوپر، اس آیت مبارکہ پر بار بار وہ پڑھیں اور اس کے اوپر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا آیا ہے۔
آگے چلتے ہیں اسی آیت کے اندر آپ غور فرمائیے اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا جنہوں نے اس یعنی کہ حکم شریعت کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جنہوں نے نافرمانی کی تھی پھر ہم نے ان کو کیا کیا ہم نے ان کی شکلیں بگاڑ دی ہم نے ان کو بندر بنا دیا استغفر اللہ استغفر اللہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بعد میں ان کو اللہ تعالیٰ نے نیست و نابود کر دیا تھا ہلاک کر دیا تھا کچھ دنوں کے بعد ہی نا تو لیکن یہاں پر ایک بات قابل ذکر ہے جب اللہ تعالیٰ غضب میں جب غصے میں ناراض ہوتے ہیں جب اللہ تعالیٰ اپنا عذاب نازل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ہے اللہ تعالیٰ کے اختیار میں سب کچھ ہے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اللہ تعالیٰ کے غصے سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ہر وقت پناہ مانگتے رہنا چاہیے اعوذ باللہ اعوذ باللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس طرح سے اور کوشش کرنی چاہیے کہ انسان اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بن کر رہے ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ قرآن مجید کا جو اصل جو مقصد ہے وہ صرف قصے کہانیاں سنانا نہیں ہے کہ کوئی نئے سے نیا واقعہ نئے سے نیا کوئی قصہ سنانا بلکہ اللہ پروردگار کی طرف سے یہ جو واقعات ہیں یہ عبرت پذیر ہیں اللہ کہتے ہیں ان واقعات سے تم لوگ نصیحت پکڑا کرو عبرت پکڑا کرو اب آگے چلتے ہیں آپ دیکھیں آیت نمبر 67 68 69 70 اور 71 تسلسل کے ساتھ یہ جو 5 آیات مبارکہ ہیں اور مکمل ہو جاتا ہے اس کے بعد یہ رکوع اللہ تعالیٰ نے تسلسل کے ساتھ ایک ہی قصے کو بیان کیا ہے اور یہ جو ایک ہی قصہ ہے یہ جو وہ سورۃ البقرہ کی جو وجہ تسمیہ بنا یعنی گائے کا واقعہ جو اس سورۃ البقرہ کی اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا تو سب سے پہلے یہیں پر ہی یہ سورۃ البقرہ کے حوالے سے جو گائے کا واقعہ یہیں پر بیان ہوا ہے اور اس قصے کے حوالے سے بہت ہی خوبصورت جو باتیں ہیں وہ ہم ابھی آپ کے ساتھ یہاں شیئر کرتے ہیں دیکھیں کہ سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا انتظام پہلے سے کر کے رکھا ہوتا ہے کوئی یہ نہ کہے کہ ہر کام اچانک ہوا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت کو کوئی نہیں جان نہیں سکتا اسی لیے اللہ تعالیٰ کا ایک نام حکیمن یعنی کہ وہ بڑی دنائی والا وہ بڑی حکمت والا ہے تو اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو کوئی نہیں جان سکتا اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ہر بات کا پہلے سے انتظام کیا ہوتا ہے تو اس واقعے کے اندر بھی آپ دیکھیں بڑے خوبصورت انداز میں جب یہ واقعہ شروع ہوتا ہے تو بنی اسرائیل میں ایک قتل ہو گیا تھا یہ جو یہودی قوم تھی اس کے اندر ایک بڑا ہی دولت مند آدمی تھا اس کا ایک ہی لڑکا تھا تو اس کے بھتیجوں نے کیا کیا انہوں نے بھتیجوں نے مل کر اپنا جو کزن تھا اس لڑکے کو قتل کر دیا تاکہ جتنی بھی ان کی وراثت ہے جائیداد ہے اس کے حامی مالک بن جائیں اور خود ہی لاش کو اٹھا کر دور شہر کے دروازے پر پھینک آئے اور صبح آئی تو خود ہی مدعی بن بیٹھے اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے اور اپنی قدرت سے ایک روشن نشان دکھانے کے لیے انہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ اس ذبح شدہ گائے کا ایک ٹکڑا مقتول کے اوپر مارو وہ لڑکا جس کو قتل کیا گیا اس کے اوپر مارو اور دیکھو وہ میری قدرت سے کیسے زندہ ہوتا ہے اور کس طرح سے وہ خود ہی حقیقت بتا دے گا اور حقیقت سے پردہ اٹھ جائے گا کہ کس نے ان کو قتل کیا ہے کیونکہ یہ معاملہ حل نہیں ہو رہا تھا اور اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس معاملے کو حل کیا تھا اور پھر یہ جو گائے کے ذبح کرنے میں ایک حکمت یہ بھی تھی کہ جو بنی اسرائیل وہ جو یہودی قوم تھی وہ مدتوں مصر میں رہے تھے اور وہ گائے کی پرستش کرتے تھے اس کی پوجا کرتے تھے اس کو بہت معتبر مانتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے نفس کے اندر سے وہ جو شرکیہ باتیں تھیں وہ بھی ختم کرنے کے لیے کیونکہ وہ جب اس چیز کو مقدس سمجھتے تھے تو ظاہر ہے وہ پھر جلدی سے اس چیز کو ذبح تو نہیں نہ کریں گے آپ دیکھیں اس طرح کا واقعہ آج کے موجودہ دور میں ہمیں اپنے ہمسایہ ملک انڈیا میں ہندوستان میں بھی نظر آتا ہے وہاں پر جو ہندو لوگ ہیں وہ بھی گائے کی پوجا کرتے ہیں اور گائے کو گاؤ ماتا کہہ کر پکارتے ہیں اور جب سال بعد جب 10 ذی الحجہ آتا ہے جس میں مسلمانوں کو قربانی کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو اس وقت آپ دیکھیے گا کہ جب مسلمان گائے کو ذبح کرتے ہیں مختلف جانوروں کے علاوہ بھی جیسے وہ دمبے کا مینڈے کا بکرے کا اور اونٹ کا اس طرح سے مختلف جانوروں کا جب وہ ذبح کرتے ہیں لیکن سب سے زیادہ وہاں پر فتنہ و فساد گائے کے ذبح کرنے کے اوپر ہوتے ہیں جب مسلمان قربانی کرتے ہیں وہاں پر جو متعصب لوگ ہوتے ہیں
وہ گائے کے ذبح کرنے کے اوپر ہنگامے برپا کر دیتے ہیں اور وہاں پر بڑے فتنے فساد ہوتے ہیں۔ تو یہ تو آج کے موجودہ دور میں بھی یہ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ تو یہ 2000 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے، بنی اسرائیل کے واقعے کی جو بات ہو رہی ہے 2000 سال پیچھے ہم جا رہے ہیں۔ تو اس وقت بھی انہوں نے گائے کو بہت معتبر سمجھا ہوا تھا، اس کی عبادت کرتے تھے، اس کو سجدے کرتے تھے۔ تو ایسی چیز کو پھر وہ جلدی سے قربان تھوڑی کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے اس کے اندر حکمت بھی تھی، ایک تو اس کا قاتل کا پتہ چلانے کے لیے، اور دوسرا ان کے نفس کے اندر سے وہ جو شرکیہ باتیں تھیں وہ باہر نکالنے کے لیے، کہ ان کو پتہ چلے کہ یہ صرف جو عبادت ہے یا سجدہ ہے وہ رب کے لیے ہے۔ ایسی تمام چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، کسی چیز کے لیے سجدہ جائز نہیں ہے۔ آگے چل کر جب وہ گائے کو ذبح کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، انہوں نے طرح طرح کے سوال کیے، وہ آپ کے کبھی وہ رنگ کیسا ہو، اس کی عمر کیسی ہو، وہ کہ دکھنے میں کیسی لگے۔ تو مسیح جب وہ تیار ہوئے اس کو ذبح کرنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت بات کے ساتھ اس بات کو مکمل کیا ہے کہ فَذَبَحُوهَا، کہ انہوں نے اس کو ذبح تو کر دیا، وَمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، لیکن وہ ذبح کرتے ہوئے معلوم نہیں ہوتے تھے، کہ لگتا نہیں تھا کہ وہ اس کو ذبح کریں گے، ذبح تو انہوں نے کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنی بات کیوں کی؟ یہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بات اس لیے کی کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید خوب جانتے ہیں۔ ظاہری طور پر انسان جو مرضی اپنے آپ کو بن کے دکھا دے، لیکن اندر اس کے باطن کے اندر، اس کے ضمیر کے اندر، اس کے سینے کے اندر کیا چل رہا ہے اور کیا چھپا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ وہ سارے راز جانتے ہیں، ساری وہ باتیں چاہے وہ بیان بھی نہ منہ سے انسان کرے، اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ اس کے دل کے اندر کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، وہ ذبح کرتے ہوئے معلوم تو نہیں ہوتے تھے، لگتا تو نہیں تھا کہ وہ ذبح کریں گے، لیکن انہوں نے ذبح کر دیا۔ ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ آپ یہاں پر ایک اور بات غور کیجئے گا، وہ علماء کرام اور مفسرین جو ہیں وہ تفسیر کی کتابوں کے اندر لکھتے ہیں، اس کا ذکر تو یہاں پر نہیں آیا کہ یہ جو گائے تھی اب یہ ملی کہاں تھی اور کیسے ملی تھی۔ اس کا بھی انتظام اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ کیا ہوا تھا کہ ایک بہت ہی بنی اسرائیل اسی قوم کے اندر ایک بڑا نیک آدمی تھا، اس کا ایک معصوم سا بچہ تھا، تو اس کی ایک گائے کی چھوٹی سی ایک بچیا تھی، تو جب وہ مرنے لگا تو اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ یہ جو بچیا ہے، یہ جو گائے کا یہ جو بچہ ہے، میں یہ تیرے پاس امانت رکھتا ہوں اور اس بچے کو تیرے سپرد کرتا ہوں۔ تو وہ خود تو مر گیا، تو وہ جو بچیا تھی اس کو جنگل میں چھوڑ دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس نیک بندے کی اس دعا کو قبول فرمایا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس بچے کی حفاظت کی تھی، اور وہ جنگل میں ادھر ادھر گھومتا رہا۔ وہ جو بچہ تھا گائے کا، آہستہ آہستہ وہ بڑا ہو کر وہ پورا گائے بن گیا، اور جب بچہ جوان ہوا، بوڑھے آدمی کا اس نے جا کر جنگل میں آواز لگائی، تو جیسے ہی وہ گائے کے کانوں میں آواز پڑی وہ اپنے مالک کے پاس آ گئی۔ تو جب بنی اسرائیل نے یہ جو گائے تھی جو اللہ تعالیٰ نے بتائی تھی کہ اس طرح کی گائے ہو، تو انہوں نے جب وہ تلاش کرنے کی کوشش کی تو وہ ساری نشانیاں اس بچے کے، اس گائے کے اندر، اس جانور کے اندر ان کو مل گئیں۔ تو انہوں نے پھر اس سے خریدا اور منہ مانگی قیمت ادا کی، منہ مانگی قیمت ادا کر کے انہوں نے پھر وہ گائے خرید کے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس کو قربان کیا۔ تو اس قصے سے یہ ہمیں سبق بھی ملتا ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ کے حوالے ہوتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دی جاتی ہے، اس کو پھر دنیا کی کوئی چیز کوئی تکلیف یا گزند نہیں پہنچا سکتی، اور جس چیز کا تعلق اللہ تعالیٰ کے بندوں سے ہوتا ہے، بندگان خدا سے ہوتا ہے، تو اس کی قدر و قیمت کا اندازہ ان کی ہم مثل چیزوں سے کبھی بھی نہیں لگایا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک پروردگار ہمارے سینے بھی کشادہ فرمائے، آمین اللہم آمین۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے اس چینل قرآن ہماری زندگی کو آپ سب لائک بھی کیجئے، کمنٹ بھی کیجئے، اور سبسکرائب کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔